شام میں ایک ایرانی سفارتی عمارت پر مبینہ اسرائیلی کارروائی اور پھر اس کے جواب میں ایران کی جانب سے متعدد اسرائیلی علاقوں کی طرف ڈرونز اور میزائل حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی بدستور موجود ہے۔ یہ خطہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہی مجموعی طور پر کشیدگی کا شکار رہا ہے۔ اس میں عرب دنیا اور اسرائیل کے مابین کشیدگی ہو، اسرائیل اور ایران کے مابین کشیدگی ہو، ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی ہو، شامی جنگ ہو، یہ پورا خطہ ایک طویل عرصے سے مسلسل انتشار کا شکار ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بڑا عام سوال ہے اور بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے نظر آ رہے ہیں کہ کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں مکالمت ختم ہوئی ہے اس کا نتیجہ ایک غیر معمولی تباہی کی صورت میں نکلا ہے۔ بہت سارے اس وقت ماہرین ہیں یا تجزیہ کار ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خوفناک بات نہیں ہے، ساری چیزیں کنٹرول میں ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ورلڈ آرڈر ہے یا جو عالمی امن ہے وہ خطرے میں ہے۔ اس وقت گو کہ مغربی اقوام یورپ میں جاری یوکرین اور روس کی لڑائی میں مصروف ہیں، اور اسی طرح مشرق میں تائیوان اور چین کے درمیان تنازع وہ بھی موجود ہے، اور اس پر بھی بے شمار سوچ و بچار اور بے شمار غور و غوض اور بے شمار یوں سمجھے کہ توجہ مرکوز ہے۔ لیکن غزہ کی جنگ اور اس کے بعد پھر یہاں ایران اور خطے کے دیگر ممالک اور اسرائیل کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی یہ بھی انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ غور کریں تو دنیا ایک بار پھر وہ جس طرح پہلی عالمی جنگ کے بعد دو بلاکس میں ٹوٹ گئی تھی اور جو لیگ آف نیشنز بنی تھی وہ ان دونوں بلاکس کے درمیان گفتگو میں ناکام ہو گئی تھی، مجھے لگتا ہے ویسے ہی اس وقت بھی دنیا میں گفتگو ناکام ہوتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ وہ ناکام ہوتی جا رہی ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو اقوام متحدہ کا شکوہ کرتے ہیں اور اقوام متحدہ پر بلیم کرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ اقوام متحدہ صرف ایک پلیٹ فارم ہے، ایک ٹیبل کا نام ہے، اس پر گفتگو اقوام کو ہی کرنا ہے۔ اس وقت دنیا کو بدترین مسائل کا سامنا ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، لیکن گفتگو آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں بھوک اور افلاس اپنے عروج پر ہے، کئی بیماریاں اور وبائی امراض ہیں جو اپنے عروج پر ہیں۔ اسی طرح خواتین کی مساوات کے حوالے سے مسائل اپنے بام عروج پر ہیں، لیکن ان بنیادی مسائل کی بجائے اربوں خربوں ڈالر اب بھی عسکری اور دفاعی بجٹوں میں خرچ ہو رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ روز جو ایران اور اسرائیل کے مابین یہ جو جھڑپ ہوئی، یا یوں سمجھے کہ جو یہ پورا معاملہ ہوا، ایران کی جانب سے میزائل حملے اور آئرن ڈوم اسرائیل کا اس کو روکنے کی کوشش، اس بیچ میں کوئی قریب 1.5-2 بلین ڈالر یہ خرچ ہو گئے۔ اب آپ امیجن کیجئے کہ 1.5-2 بلین ڈالر اگر صحت یا تعلیم کے شعبے میں خرچ ہوتے تو کتنے ہزاروں بچے، ان کی پوری زندگی کی تعلیم وہ خرچ اس کا ہو جاتا، یعنی اس کا اور بھوک کے حوالے سے بھی اگر آپ اس کو سمجھیں کہ یہ خرچ اگر آپ استعمال کریں تو کتنا ہو سکتا ہے۔ اس وقت امریکہ قریب کوئی 900 ارب ڈالر دفاع پر خرچ کر رہا ہے، اسی طرح چین کوئی 300 ارب ڈالر خرچ کر رہا ہے، جرمنی اب یوکرینی جنگ کے بعد 100 ارب ڈالر خرچ کرنے پہ آمادہ ہو گیا ہے۔ تو اب دنیا بھر میں آپ امیجن کیجئے، سوچئے کہ کتنا بڑا پیسہ، کتنی بڑی سرمایہ کاری وہ دفاعی شعبے میں ہو رہی ہے۔ ایک اور بدقسمتی کی بات ہے کہ جو دفاعی صنعت ہے وہ ہر اس صورت میں جب کشیدگی ہوتی ہے، بے یقینی کی صورتحال ہوتی ہے، عدم استحکام ہوتا ہے، اس میں وہ فائدہ اٹھاتی ہے۔ ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جو کانفلکٹ پیدا ہو رہے ہیں، تنازعات پیدا ہو رہے ہیں، اس کا سب سے زیادہ فائدہ ویپن انڈسٹری کو ہی ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں ایک بار پھر وہ جو 90 کی دہائی تک، ایون کہ کولڈ وار کے دور میں بھی جو ایک خاص انڈرسٹینڈنگ تھی امریکہ اور روس کے درمیان کہ وہ اپنے جوہری ہتھیاروں کو یا ان کی تعداد کو کم کرنے پر آمادہ ہوئے تھے، وہ پھر سے ختم ہو گئی ہے۔ وہ جو سٹارٹ ٹریٹیز تھی وہ ختم ہو چکی ہیں۔ جو اسی طرح انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز کے حوالے سے ٹریٹیز تھیں وہ بھی ایک طرف ہو چکی ہیں۔ اسی طرح جو انٹرمیڈیٹ جو میزائلز تھے ان کے حوالے سے ٹریٹیز بھی روس اور امریکہ کے درمیان ختم ہو چکی ہے۔ تو ایسے میں سوچیے کہ ہم ایک دو بلاکس اگر اس طرح سے بن گئے تو اس کا جو نقصان ہوگا وہ دنیا کو اور عالمی امن کو کتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ بنیادی سوال جس پر میرے خیال میں بہت سارے تجزیہ کار سوچ بھی رہے ہیں۔ گو کہ اس وقت
ایران اور اسرائیل کے درمیان اس تازہ کشیدگی اور پورے واقعے کی وجہ سے بہت ساری جو تناؤ ہے اس میں اضافے کے بعد بھی امریکہ اور مغربی اقوام کا اسرائیل کو یہی کہنا ہے کہ اب وہ برداشت سے کام لے اور کوئی مزید کارروائی نہ کرے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اسرائیل میں اس وقت آپ جانتے ہیں کہ دائیں بازو کی حکومت ہے، انتہائی دائیں بازو کی، یعنی اسرائیلی تاریخ کی اس وقت سب سے زیادہ کنزرویٹو حکومت ہے، یعنی جس کو انتہائی دائیں بازو کی حکومت ہے، وہ حکمران اتحاد ہے اس وقت وہاں پر. اور ایسے میں کتنا پریشر ہوگا وہاں کہ آپ ایران کے خلاف کارروائی کریں. اور ایسے میں اگر یہ دیکھا جائے کہ ایران کی جانب سے 300 میزائل فائر کیے گئے اور ان میں سے کوئی موقع پر نہیں پہنچ سکا یا کسی نقصان کا باعث نہیں بنا، تو اس سے ایک اور اشارہ بھی اسرائیل کو یا شے بھی مل سکتی ہے کہ اگر وہ کارروائی کرتا ہے تو ظاہر ہے ایران کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن امید ہے اور یا یقین کیجئے کہ یہی امید کی جا سکتی ہے، دعا بھی کی جا سکتی ہے کہ اب یہ کشیدگی آگے نہ بڑھے. لیکن یاد رکھیے گا یہ بہت سارے ہمارے تجزیہ کار دوست ہیں، ان کا کہنا ہے کہ شاید آگے نہیں بڑھے گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ کشیدگی آگے بڑھ سکتی ہے. جس انداز کا جو ہمارے بیانات دیکھنے کو مل رہے ہیں اسرائیل میں، اس سے لگتا یہی ہے کہ کسی نہ کسی حد پر اسرائیل کو جا کے ریٹیلیٹ کرنا پڑے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایران مزید ریٹیلیٹ کرے گا اور یہ کانفلکٹ آگے بڑھ سکتا ہے. یہ خطرہ موجود ہے. تاہم دعا یقیناً یہ کی جا سکتی ہے کہ خدا کرے کہ کشیدگی کم ہو اور کسی طرح سے گفتگو کا کوئی راستہ نکلے. گو کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تعلقات نہیں ہیں، لیکن ثالثی یا جو دیگر ثالث ہیں ان کی موجودگی میں یا ان کے ذریعے سے یا بالواسطہ طور پر کوئی گفتگو ہو تاکہ یہ کشیدگی کم ہو. اسی طرح غزہ میں بہت نقصان ہوا ہے. اس وقت غزہ کا بڑا علاقہ ہے وہ خاک کا ڈھیر ہے، ایک ملبہ ہے. ہزاروں لوگ وہاں قتل ہوئے ہیں اور اب ایک بہت بڑی یوں سمجھے سرمایہ کاری کی وہاں ضرورت ہے کہ وہ دوبارہ بن جائے. اس وقت غزہ میں کوئی بھی علاقہ رہنے لائق نہیں ہے. بنیادی شہری انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. وہاں آپ اگر امیجن کیجیے نا، واپس وہاں چلے بھی جائیں اپنے گھروں میں، تو وہاں تو گھر نہیں ہے. اب وہاں نہ بجلی کا کوئی کھمبا ہے، نہ وہاں گیس کی کوئی سپلائی ہے، نہ وہاں لکڑی ہے، نہ وہاں چولہا ہے، نہ وہاں ٹوائلٹس ہیں، وہاں کچھ نہیں ہے. اب ایسے میں وہ لوگ واپس بھی جائیں تو کہاں جائیں گے؟ دنیا کو کتنے میسو انداز میں وہاں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ جو 2 ملین سے زیادہ انسان ہیں ان کے لیے دوبارہ سے گھروں کی تعمیر ممکن ہو، اور وہاں خوراک کی ایک دوبارہ سے ایک سپلائی لائن بنے، اور دوبارہ سے جو فلسطینی ہیں اور اسرائیلی ہیں ان کے درمیان 2 ریاستی حل کے حوالے سے گفتگو آگے بڑھے. یہ وہ سوالات ہیں جس پر نہ عرب دنیا کے پاس کوئی سوال کا جواب موجود ہے، نہ مغربی دنیا کے پاس موجود ہے. لیکن اس کا براہ راست نشانہ وہ عام افراد بن رہے ہیں جن میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے جن کی جانیں گئی ہیں. تو اس حوالے سے سوچنا یہ ہوگا عالمی برادری کو بھی اور تمام مسلمان ممالک کو بھی کہ کس انداز سے وہ مدد کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ کس انداز سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے. ایران اور سعودی عرب کے درمیان پچھلے سال مارچ میں اگر ڈیل ہو سکتی ہے بڑی طویل دشمنی کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غزہ یعنی فلسطینی اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو بھی حل کیا جا سکتا ہے. لیکن بیٹھنا ہوگا جب تک کہ امن مذاکرات آگے نہیں بڑھتے، جب تک کہ دونوں فریقین اور عالمی برادری اس میں سنجیدہ گفتگو آگے نہیں بڑھاتی، جب تک جو فلسطینی ہیں ان کے جائز مطالبات اور خدشات وہ حل نہیں ہوتے، اسی طرح جب تک اسرائیل کے جائز جو مطالبات یا خدشات ہیں وہ بھی حل نہیں ہوتے، جب تک فریقین کسی مناسب راستے پر نہیں پہنچتے، اس وقت تک کشیدگی بڑھتی رہے گی اور اس کا نقصان ایک عام آدمی کو ہوگا. 30,000 سے زیادہ لوگ غزہ پٹی میں وہ پچھلے 6 ماہ میں مارے جا چکے ہیں. ان میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے. انفراسٹرکچر اب وہاں ہے نہیں. ایک شہر اب جنوبی غزہ پٹی میں رفح کا ہے اور جس کے خلاف ممکن ہے اسرائیل کوئی کارروائی کر دے. تو اب دیکھنا ہی ہوگا کہ 7 اکتوبر سے پہلے کی دنیا اور 7 اکتوبر کے بعد کی دنیا وہ جو اسرائیل کے بقول وہ تبدیل ہو چکی ہے، تو دیکھنا ہی ہوگا کہ تبدیل ہونے کے بعد کیا ہوئی ہے. کیونکہ اگر تبدیل ہونے کے بعد بھی جو عام فلسطینی ہیں اس کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے، اور ابھی بھی اگر اسی طرح سے جو مقبوضہ علاقے ہیں وہ اسی طرح سے چلتے رہتے ہیں اور وہاں آباد کاری جاری رہتی ہے، تو سوال پھر یہ ہوگا کہ آگے جا کے یہ امن کس کروٹ بیٹھے گا اور کب تک یہ خاموشی رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.